ہماری تقدیر میں لکھا کیا ہے، قسمت میں لکھا کیا ہے. تو ہمارے یہ قسمت کا چکر جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے ناظر علی تو کیا 10 ناظر علی اور پیدا ہو جائیں اس کو درست نہیں کر سکتے. اور ہم پچھلے 2 ہفتوں سے یہ مستقل پڑھ رہے ہیں تقدیر و قسمت کے بارے میں. تو ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سلام علی المرسلین. تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام. ہمارا مضمون جاری ہے تقدیر قسمت یعنی لک اور فارچون اور ڈیسٹنی کے اوپر. آج یہ تیسری قسط ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے مطالعہ کیا تھا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، ہر چھپی اور ظاہر شے سے واقف ہے، انسان کے ہر فعل کو جانتا ہے. اور ہم نے مطالعہ کیا تھا، اگر نوٹ بک ہے دوبارہ لکھ لیں اگر پہلے نہیں لکھا. ہم نے سورہ قاف جس کا نمبر 50 ہے اس کی آیت نمبر 16 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. پھر ہم نے سورہ انعام جس کا نمبر 6 ہے اس کی آیت 59 کا مطالعہ. پھر تیسرے سورہ النحل جس کا نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 19 ہے. اور چوتھی سورت سورہ مومن جس کے نمبر 40 ہے اس کی آیت 19 کا مطالعہ کیا تھا. ان 4 آیات مبارکہ سے ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، انہیں ہر ظاہر اور چھپی چیز کا علم ہے. وہ انسان کے ارادے اور سوچ کو پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا ارادہ کر رہا ہے. عالم الغیب ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب انسان جو عمل کر رہا ہے اب کیا عمل کر رہا ہے اور آئندہ کیا عمل کرے گا. اگر ہم اللہ کی اس صفت کے اوپر ایمان لے آئیں یعنی کہ وہ عالم الغیب ہے اور یقین کریں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر ہم اس پر پورا یقین نہیں رکھتے تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور جب ایمان میں کمی ہوگی تو ہمارے مسلمان ہونے میں بھی کمی ہے. جب مسلمان ہونے میں کمی ہے تو پھر تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس کمی کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یعنی ایٹریبیوٹ ہے. دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو قانون کے ساتھ باندھ دیا ہے جسے قانون فطرت یا قانون مکافات یا انگریزی میں لا کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. ہوائیں اس قانون کی پابندی، بارش اس قانون کی پابند ہے، زمین کی گردش، چاند سورج کا نکلنا اور غروب ہونا سب اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہیں اور اس قانون سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے.
جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور سڑکوں پہ درخت گر جاتے ہیں اور کاریں الٹ جاتی ہیں اور چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حکم دے ہوا کو کہ رک جاؤ۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے ان کے لیے، وہ اس کے اوپر اپنی پوری صلاحیتوں سے استعمال فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ سخت دھوپ نکلی ہوئی، سورج کی گرمی جو ہے وہ بعض جگہ 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، انسانوں کی کھالیں جل جاتی ہیں۔ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سورج سے کہے کہ تم ٹھنڈا ہو جاؤ۔ یہ 2-3 مثالیں دینے کے بعد مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر چیز کو ایک قانون کے اندر باندھ رکھا ہے اور وہ اس قانون کی فرمانبرداری اور پوری پابندی کرتے ہیں۔ یہ ان کی قسمت ہے، یہ ان کی ڈیسٹینی ہے۔ تو تمام جاندار سوائے انسان کے قدرت کے بنائے ہوئے قانون کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ قانون فطرت ہے، گائے بھینس بکری وغیرہ جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اور شیر چیتا بھیڑیا وغیرہ گوشت کھاتے ہیں، وہ گھاس نہیں کھاتے۔ یہ ان کی قسمت ہے۔ انسان کی بس میں نہیں کہ انسان میں طاقت نہیں کہ وہ ان قوانین میں تبدیلی کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گائے پالے اور وہ گھاس کے بجائے اس کو جو ہے وہ مرغی کا گوشت کھلائے، نہیں کر سکتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین اس پوری کائنات کے اندر نافذ کر رکھے ہیں اور ہر شے ان قانون کی سختی سے پابندی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات انسان کو بتانے کے لیے کہا، یہ ہے کہ ہم خود بھی ان قوانین کو بدلتے نہیں رہتے ہیں۔ جو ہم نے بنا دیا بس بنا دیا ہے۔ اب چاہے تم کتنا ہی رو رو کر چیخ چیخ کر تسبیحیں پڑھ پڑھ کے اس قانون کو بدلنا چاہو، ہم نہیں بدلیں گے اس کو۔ ہم نے مطالعہ کیا تھا ایک دفعہ، اگر دیکھ لیں سورہ انعام کی آیت نمبر 115 کا، بعض جگہ 116 ہے، اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، متمت کلمات ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ بعض جگہ 115 ہے، بعض قرآن کے اندر اس کے نمبر 116 ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اور انسان کی زندگی کو اسٹیبلٹی کس طرح دے رہے ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قانون بنائے ہیں ہم بدلیں گے نہیں، ڈرو نہیں تم اس سے۔ تم عمر میں چھوٹے ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، تم چاہے کالے رنگ کے ہو، چاہے تم سفید رنگ کے ہو، چاہے پیلے رنگ کے ہو، تم چاہے نارتھ میں رہتے ہو، چاہے ساؤتھ میں رہتے ہو، چاہے مڈل میں رہتے ہو، ان قوانین کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ اسٹیبلٹی ہے، پرماننٹ۔ تو اس آیت کو اگر ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا،
اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا. اگر قرآن کھلا تو آپ کو ترجمہ ٹھیک ہے جی. اور اسی بات کو سورہ یونس جس کا نمبر 10 ہے، نمبر 10، اس کی آیت نمبر 64 میں بیان کیا گیا ہے. نوٹ کر لیں اگر نہیں کیا تھا پہلے. کائنات کی ہر شے قانون فطرت کی پابند ہے. اس قانون سے وہ انحراف نہیں کر سکتی، ڈیویٹ نہیں کر سکتی. قرآن میں اس بات کو ایک اور دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم اوپر تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قانون کو بدلتا نہیں ہے. 2 آیتیں ہم نے ابھی پڑھ کے تو کائنات کی ہر شے قانون کی فطرت پابند، اس قانون سے انحراف نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پیرائے سے اس کو بیان کر دیا ہے. وہ دوسرا پیرایہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. حاوی، اگر ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر حاوی ہے یا قادر ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا حکم دیتا رہتا ہے کیا؟ یا اس نے ابھی جس طرح ابھی میں نے دہرایا کہ اس نے قانون بنا دیا ہے، وہ ہر شے اس قانون پابندی کرتی ہے، اور اس قانون میں اللہ تعالیٰ پابندی لگائی کہ اسے آپ بدل نہیں سکتے، ہم بھی نہیں بدل سکتے. تو جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں ترجمے کے ساتھ جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ بس جب اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، ورنہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور اب تک جو ہم نے پڑھا اور مطالعہ کیا، تیسرا ہفتہ ہی، ہم کیا اس کے معنی لے سکتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا کے ہر چیز، ہر بات خدا کے قانون کی پابندی کرتی ہے. اصل مقصد یہ کہنے کے یہ کہ اللہ نے جو قوانین بنا دیے، جس کی اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بدلتے نہیں ہیں، اصل میں وہ قوانین مستقل جو ہیں وہ ایکسرسائز ہو رہے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہر شے اس کی پابندی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب اصل میں یہ ہے. یاد ہوگا کہ ہم نے قادر کے معنی بتائے تھے، حوالہ دیا تھا سورہ مرسلات نمبر 77 کی آیت 23 کا. فرمایا تھا اس میں فقدرنا، جس کے معنی ہم نے سمجھے تھے ہر ایک کے لیے ہم نے اسی طرح سے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی قانون مقرر کر رکھا ہے. ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے قدرنا کے معنی تقدیر کر دیے، اور اس تقدیر کو پھر آگے یہ بڑھایا کہ بس جو لکھ دیا گیا ہے بس وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ منحصر ہے نا ہم لوگوں پر کہ ہم کس کو کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتے. یہ بالکل سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتے. اور دوسری طرف جب فقدرنا کے معنی لکھے گئے
تو اس کے معنی ملا کے ادھر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا بس فائنل ہے، اور اس کے اندر تمام کائنات کو علیحدہ چھوڑ کے انسان کے بارے میں خالی کہہ دیا کہ صرف انسان کے لیے ہے کہ وہ اس نے تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ گھپلا ہو گیا نا سب، یہ سب مکس اپ ہو گیا۔ اب تک دیکھیں ہم نے جو قانون فطرت اور لا کاز اینڈ افیکٹ کے بارے میں بتایا کہ اصل پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھا ہے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے لیے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر یہ بھی سورہ مرسلات یعنی 77 کی آیت نمبر 23 میں یہ لفظ ہم نے پڑھا فقدرنا، یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے، ہم نے قانون مقرر کر رکھا ہر ایک کے لیے۔ ہمارے بعض علماء اکرام نے یہاں سے اوپر جب گئے انہوں نے اس کو اس طرح جوڑ دیا کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا انسان کے لیے بس اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کو لفظ تقدیر استعمال کر لیا۔ انگریزی میں لک کہہ دو، فارچون کہہ لو، یا ڈیسٹینی کہہ دو اس کو، یہ سب گھپلا کر دیا۔ معاملہ بالکل علیحدہ ہے انسان کے بارے میں۔ ابھی ہم بس ہمارا آخری حصہ وہی ہے کہ انسان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا علیحدہ علیحدہ پھر ہدایت دی۔ قانون وہی ہے، جو بنا دیا ہے وہ بن گیا، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آگ کے اندر حدت رکھی ہے، گرمی رکھی ہے، آپ ہاتھ رکھو وہ جلا دے گی۔ آپ چاہے کتنی تسبیحیں پڑھو اور کہ میں آگ پہ ہاتھ رکھوں تو ٹھنڈک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ قانون پابندی کر رہی ہے، اس کی قسمت ہے، یہ لکھ دیا ہے اس اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں گرم رہنا ہے۔ پانی ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، کبھی نیچے سے اوپر جاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دریا جو ہے پہاڑ کے اوپر جا رہا ہے بجائے وہ اوپر سے نیچے آئے۔ لکھ دیا اس کی، وہ اس کی قسمت ہے، اس کی ڈیسٹنی ہے، وہ فارچون ہے اس کی۔ تو ہم یہاں بڑے مشکل یہ ہوئی کہ ہم سب مکس اپ کر گئے تمام ان آیات کو، ادھر سے ادھر سے ادھر، اور فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت جو لکھا وہی ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ اور اس پہ بڑے بڑے مضامین لکھے گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھ گئے تو ان لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور ناظر علی نے اس کو بھی پڑھا، سمجھ میں آ گیا کہ ایسا نہیں ہو رہا اصل میں۔ انسان ایک بالکل ڈفرینٹ کریشن ہے آف اللہ۔ اب ہم انسان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ہماری قسمت میں آج لکھا تھا کہ ناظر علی جو ہے اس مضمون کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنا کر اسے آزادی دی ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنا کر اسے آزادی دی ہے۔ یعنی وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ وہ دوسرے جانداروں کی طرح قانون کی پابندی کا مجبور نہیں ہے۔ میں دوہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنا کر اسے آزادی دی ہے، یعنی وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ وہ دوسرے جانوروں کی طرح قانون کی پابندی کا مجبور نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔
لفظ قسمتی استعمال کر لو تو وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ اپنی قسمت لکھنے کا خود ہی ذمہ دار ہے، وہ جو چاہے لکھ لے، وہ جو چاہے کرے. جو ہم نے ابھی سورہ مرسلات آیت 23 کا حوالہ دیکھے کا، فقدرنا کے دائرے میں نہیں آتا، وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ فقدرنا کے دائرے میں نہیں آتا. اس کے لیے پیمانے مقرر نہیں کیے گئے کہ وہ کب چلے گا اور کتنا چلے گا، کتنا کھائے گا اور کتنا دوڑے گا، کتنا پڑھے گا، کتنا امیر ہو جائے گا، کتنا غریب. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ اسپیشل کریشن آف اللہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا، اس کو آزادی دے دی ہے. فقدرنا کے دائرے میں نہیں آتا جو تمام کریشن آف اللہ آتے ہیں، اس کے لیے پیمانے مقرر نہیں کیے جس طرح دوسرے مخلوق کے لیے مقرر کیے ہوئے. وہ آزاد ہے، اس کی نہ تو قسمت لکھی ہے اور نہ اس کی تقدیر لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں. پھر میں دوہرا دوں، پھر یہ یاد رکھنے والی بات ہے. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو آزادی ہے، وہ آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے. وہ دوسرے جانداروں کی طرح قانون کی پابندی کا مجبور نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. فقدرنا کے دائرے میں نہیں آتا، اس کے لیے پیمانے مقرر نہیں کیے گئے جس طرح دوسرے مخلوق کے لیے مقرر کیے ہوئے. وہ آزاد ہے، اس کی قسمت یا تقدیر نہیں لکھی ہے. دوسرے الفاظ میں وہ اپنی تقدیر اور قسمت اور ڈیسٹنی خود چوز کرتا ہے. اگر ہم اب یہ 5-6 افراد ہم ہیں اور جو ہمارے قارئین و سامعین ہیں، ان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں پچھلے 10 سال کا یا 15 سال، تو وہ خود محسوس یہ کریں گے، اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس پچھلے 10 سال میں ہم نے کتنے پریشانیاں مقابلہ کیا، کتنے ہمیں آسانیاں ملی، کتنے ہمیں خوشیاں ملی، کتنے ہمیں رنج ملے، کتنے ہمیں ناکامیاں ہوئیں. اگر ہم جائزہ لیں تو وہ اگر کاغذ پہ آپ لکھیں تو محسوس ہوگا کہ ہم اصل میں خود ذمہ دار ہیں اس کے. اچھا یوں سمجھیے، میں اس کو دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت یا تقدیر میں لکھ دیا، ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، مان لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر عمل کے بعد یہ کہا ہے کہ تمہاری باس پرس آخرت میں ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. اس کے کیا معنی ہو گئے؟ ایک طرف تو ہم یہ مان رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم اس کے خلاف جا نہیں سکتے، ہماری یہ تقدیر ہے، یہ ہماری ڈیسٹنی ہے، یہ ہماری فارچون ہے. دوسری طرف قرآن کے اندر یہ بات ہر عمل کے بعد لکھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے کہ آخرت میں تمہارے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، باس پرس ہوگی. اس کے کیا معنی ہو گئے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. آپ ایک مثال سے تصور کر لیں، حالانکہ وہ 100% کریکٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے، ایک مالک اپنے نوکر سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام مجھے
10 بجے تک کرنا ہے، اور یہ جا کے فلاں جا کے ملو اور فلاں سے لے کے آؤ اور فلاں کام کر کے مکمل کرنا. وہ اپنی پوری صلاحیتوں سے اس وقت کے اندر وہ تمام وہ کام مکمل کر لیتا ہے. جب وہ واپس لوٹتا ہے تو مالک کہتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، تمہیں یہیں رہنا چاہیے تھا گھر کے اوپر، اور تمہیں اب میں سزا دوں گا. اور اس کو وہ جو ہے جناب 4 تھپڑ لگا دیتا ہے. وہ کہے گا مالک آپ نے تو مجھ سے کہا تھا، اور جو کچھ آپ نے کہا میں نے اپنی پوری صلاحیتوں سے وہ کام مکمل کیا، اب آپ مجھے حساب کتاب مانگ رہے اور مجھے تھپڑ مار دیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو یہ انصاف تو نہیں ہوگا نا. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب لیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری قسمت جو ہے ٹھوک کے لکھ دی، اب تم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ تو متضاد بات ہو گئی، کنٹراڈکشن ہو گیا یہ. تو ہم اگر اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے گا، ایک حکم دے گا دوسری طرف اس کے خلاف بات کہے گا، کہ یہ کنٹراڈکشن اللہ تعالیٰ کے بیان میں ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. سورہ الزلزال نمبر 99 نوٹ کریں. الزلزال 99 کی آیت 7 اور 8 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم سب یہ جانتے ہیں، زبانی یاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، حساب لے گا، اور جس نے ذرا برابر اچھا کام کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، اس کا بھی حساب ہوگا. اب سوچئے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر یہ ہم یقین کر لیں کہ انہوں نے قسمت بھی ٹھونک کے لکھ دی، ہم اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو ایسی ہدایت نہیں دیتا جس کے اندر کنٹراڈکشن ہو. آپ دیکھیں کہ ہم آگے بڑھیں کہ قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ آیات مبارکہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑے منصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اگر انصاف نہ کیا جائے تو ہم کہتے ہیں نا بڑا ظلم ہوا یار. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انصاف کرنے والے ہیں، اور اگر تم خود انصاف نہ کرو کہ ہم نے قسمت ٹھونک دی اور تم جو اس کے خلاف جا نہیں سکتے، حالانکہ تمہیں ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا تمہاری آزادی کے لیے، تو یہ تو تم ناانصافی کر رہے ہو ہمارے ساتھ. ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں. یہ تم ظلم اپنے اوپر خود کر رہے ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہو، تم ناانصافی کر رہے ہو. ظلم کا مطلب یہاں پر یہ ناانصافی ہے. ہم 2 آیتیں ذرا نوٹ کر لیں اس پر. سورہ یونس جس کا نمبر 10 ہے، اور اس کی آیت نمبر 44، اور سورہ النحل جس کا نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر
33. یہ دونوں آیات یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس طرح جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے قسمت ٹھوک کے رکھ دی ہے، اس کے علاوہ نہیں جاتا، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور ہم تو انصاف کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا انصاف کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ ہم پہ الزام نہ لگاؤ کہ ہم نے قسمت ٹھونک دی ہے تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے. You are free to choose. What do you want to do? اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد آیات مبارکہ ہیں جو تعلیم دیتی ہیں کہ جو لوگ نیک کام کریں اور ایمان والے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ سزا کے مستحق ہوں گے. ایک نہیں، ہم میرے خیال سے متعدد 13 آیات تو میں نے خود لکھ کر رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ناانصافی نہیں کرتا. لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. میں 2 حوالے اوپر دیے ہیں، سورہ یونس اور سورہ نحل کے. یعنی انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے. اور جو عمل وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے. بس ایک بات اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، قانون مکافات، کہ جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اس کا نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کوئی بھی عمل تم کرنا چاہو گے وہ تمہارے اختیار میں، لیکن ہمارے قانون نے ان تمام اعمال کے نتائج پہلے سے مرتب کیے ہوئے ہیں، تم ان کے نتائج کو نہیں بدل سکتے. میٹھے کی خواہش ہو رہی تھی، ایک چمچہ شکر منہ میں ڈال دیا، واہ مزیدار. لیکن کسی نے غلطی سے شکر کے بجائے جو سنکیا رکھا تھا وہ چمچے میں رکھ کے منہ میں ڈال لیا. یہ تو اس کو اختیار ہے کہ چمچے میں لے کے اور منہ میں ڈال دو، لیکن جو چیز منہ میں ڈالی ہے اس کے نتیجے کو تم نہیں بدل سکتے. آرسنک کا جو افیکٹو رول اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، وہ موت واقع ہو جانا، میٹھا منہ نہیں ہوگا. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیں پوری تقدیر کی جو جتنی فلسفی سب سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے اختیار ہے، تمہیں جو چاہو کرو، تمہیں آزادی ہے، ہم نے تمہاری قسمت کچھ نہیں لکھی، لیکن جو کچھ تم کرو گے اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں. اور جو تمہیں نتائج چاہیے اس کے لیے تمہیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. نتائج آپ کے مرضی کے مطابق نکل آئیں گے. آپ دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں،
تسبیح پڑھتے ہوئے کہ اللہ چاہے گا تو بچا لے گا، آپ تو ڈوب گئے۔ دوسرے شخص نے کہا نہیں، میں دریا میں چھلانگ لگاؤں گا، لیکن مجھے دریا میں تیرنے کی جو اسکل ہے وہ مجھے سیکھنی ہے۔ یہ اس کا اختیار تھا، اس نے اپنے اختیار سے سوئمنگ سیکھی اور پھر چھلانگ لگائی، وہ تیرتا رہا، نتائج وہ نکلی جو وہ چاہ رہا تھا۔ لیکن پانی کو جو حکم ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈبے لیتی ہے، وہ اگر تمہیں تیرنا نہیں آتا تو وہ ڈبو دے گی۔ ہم جلدی سے اس کو سمرائز کرتے ہیں اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تمام حاضرین، سامعین، قارئین سب کے ساتھ تمام ان آیات کے اوپر غور کریں گے اور فکر کریں گے کہ آیا ہم واقعی آزاد ہیں، جو چاہیں ہم کریں، یا ہم اللہ کی لکھی ہوئی قسمت کے پابند ہیں۔ غور کرنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ میں 2 آیتیں اور دے دیتا ہوں تاکہ غور و فکر کے لیے آپ کو ایک رستہ مل جائے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس سے بہت کافی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں قرآن کی آیات دیتا ہوں جس میں آپ کو پڑھنے کے بعد پورا رستہ کھل جائے گا ایک دم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے، یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو ہم نے قسم لکھا ہے وہ چاہے اسے سمجھے نہ سمجھے، ہونا تو وہی ہے۔ بالکل الٹی بات ہے۔ جو کوشش کرتا ہے اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ نوٹ کریں سورہ عنکبوت اس کا نمبر 29 ہے۔ دو آیات کا اس کا مطالعہ کرنا ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 69۔ Sorry, 60 and 69. ہاں، نمبر 6 اور دوسری آیت 69۔ ذرا کھولیں قرآن، اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، اس لیے ٹائم تو بہت ہو گیا، لیکن میں اس کو آج تکمیل کرنا چاہتا ہوں اس سبجیکٹ کو۔ سب کے سامنے آ گئی آیت نمبر 6۔ جی آواز نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن جہاد فانما یجاہد لنفسہ۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ کوئی صاحب جلدی؟ جو ہماری راہ میں جدوجہد کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ جی، پہلی بات تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ومن جہاد فانما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے لیے ہی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اصل میں کہ ہم نے اس کو آزاد رکھا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ جو انسان اپنی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کا فائدہ یا نقصان اسی کو ہوگا۔ ہم نے نہیں لکھا پہلے سے، ہم نے قسمت نہیں لکھی ہے، ہم نے فارچون نہیں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تم یہ نہ سمجھو تم ہمیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم تو غنی ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، ہم تو تمام کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، سجانے والے ہیں، ایڈور کرنے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟
تم نمازیں پڑھتے ہو پڑھو اپنے لیے، روزے رکھتے ہو اپنے لیے، حج کرتے ہو اپنے لیے، خیرات دیتے ہو اپنے لیے، کسی کی مدد کرتے ہو تو اپنے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم تو غنی ہیں۔ ہر شخص جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنی جدوجہد اس کے لیے۔ فرحان بیٹا اس کے اوپر 2-3 جملے ضرور کہیں گے کہ جو شخص جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جی انکل بالکل، جی بالکل صحیح، جو شخص محنت کرتا ہے وہ خود ہی اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ ہاں، وہ یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ نمبر 1 جی وہ اس کی کوئی قسمت لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کی ڈیسٹنی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جہاں جانا چاہے چلے جائے، جہاں چاہے مائگریٹ کر جائے، جہاں چاہے اسے پروٹیکشن مل رہا ہے وہاں پہنچ جائے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، سخت گرمی ہے، آپ کسی شیڈ کے اندر چلے جائیں، بچ جائیں، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، قسمت کے لیے نہیں، نہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور آج کے بعد سے ہم گفتگو اسی طرح کریں گے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم ابھی 5-10 منٹ اور لوں گا، میں اس کو آج فائنل کرنا چاہ رہا ہوں۔ سکسٹی 69 آیت جو ہے وہ کچھ اس طرح کہہ رہی ہے، ذرا فردر تھوڑا سا ڈیٹیلز اللہ نے دے دی۔ والذین جاہدوا، پڑھیے کیا ہے، والذین جاہدوا فینا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم جی سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جی اب دیکھیں، اگر ترجمہ تو مختلف قرآن میں آپ کو مختلف انداز سے ملے گا، وہ ان کے اپنے انداز ہیں، بات تو ایک ہی کہی جاتی ہے۔ جو ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اب دیکھیے یہ نہیں لکھا کہ وہ لوگ جو ہماری قسمت پہ یقین رکھتے ہیں یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ تم جو جدوجہد کرتے ہو، تو تم کوشش کرتے ہو، اس میں جو مشقت ہوتی ہے، جو تمہاری محنت ہوتی ہے، ہم یہ مت کرتے ہیں کہ تمہیں ہم اس میں کامیابی دے دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، مطلب ہم انہیں کامیابی دے دیتے ہیں۔ سوچیں آپ، ہم قسمت کو لیے پھرتے ہیں، ہمیں تعلیم قسمت کی، تقدیر کی دی گئی ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم آزاد ہو، جو چاہو منتخب کر لو، اور تم اگر منتخب کرو گے، جدوجہد کرو گے، ہم کامیابی ہم دیں گے تمہیں۔ یعنی کمال کی بات ہے، معاملہ الٹا ہے بالکل، کامیابی ہم دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم سب اپنی زندگی کو جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم نے جہاں جہاں محنت کی ہے، جہاں جہاں ہم نے اپنا چوائس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی دی۔ آخری آیت اور ہے، ٹائم تو بہت ہو گیا، منیر کا ویڈیو ذرا بڑا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو آج ہم آخری تک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، نوٹ کریں، سورہ النجم نمبر 53 ہے، اور اس کی آیت نمبر 39 ہے۔ ففٹی تھری کی 39۔
کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب اس کے علاوہ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. نہ یہ تقدیر، نہ یہ قسمت، نہ یہ لک، نہ ڈیسٹنی، نہ فارچون، کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. وہ بالکل الٹی بات کہہ دی کہ تم جو کوشش کرو گے تم کامیاب ہوگی. اور عنکبوت کی آیت پڑھی اس میں کہ ہم تمہیں رستہ کھول دیں گے. پھر ہم تمہارے لیے وہ رستہ کھول دیں گے، تم جو کوشش کرتے ہو تمہیں وہی ملے گا. آج ہم بحیثیت ایک مسلم قوم کے پوری دنیا میں تمام مسلم ہم یہ ماتم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا. اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. کس پہ؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم رستہ کھول دیں گے تمہارے لیے. سوچیں، وہ قومیں بڑھ گئی، آگے طاقتور ہو گئی، پیسے والی ہو گئی. ہم وہ پیچھے تسبیح گوا رہے ہیں. بس اللہ جو کرے گا وہ ہو جائے گا. ہماری تعلیم کتنی ناقص ہے. ناقص کا لفظ تو میں نے استعمال کر لیا، بڑا سیولائزڈ ہے، ورنہ کتنی غلط تعلیم ہے. ہم تقدیر، قسمت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چھوں اس وقت اسی تعلیم کے اچھی طرح مارے ہوئے ہیں. ہمارے ذہن سے آسانی سے نہیں نکلتا. ہمارے سامعین و قارئین اس پہ غور کریں. ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تم جو کوشش کرو گے تمہیں وہی چیز ملے گی، اور ہم تمہارے لیے رستہ کھول دیں گے جب تم محنت کر رہے ہو. تو ہم نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا، 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے اور کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے رہو گے. نمبر 1 یہ ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو قانون کے اندر باندھ دیا ہے، پوری کائنات کو، اور انسان کو آزادی دے دی اور چوائس دے دیا. اور یہ کہا کہ تم جو کوشش کرو گے ہم اس میں کامیابی تمہیں دیں گے. میں پھر ایک جملے کو ذرا دہرا دوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ سورہ عنکبوت کی 39 پڑھی کہ ہم تمہارے لیے وہ رستہ کھول دیں گے جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو. آپ غور کیجئے، اس میں نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ اگر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور بیٹھ کے سوچتے ہیں، آپ کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کر لو، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری کوشش یہ، وہ بھی اس میں کامیاب ہو جاتا. لیکن جو مالک اگر وہ پہلے سے
اس کو پتہ ہو گیا کہ ڈاکہ پڑے گا، تو وہ جو کوشش کرتا ہے کہ اس کو روکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ کھولتا ہے. اب معاملہ جو ٹکر کا ہو گیا، دیکھیں کس کی کوشش زیادہ ہے. جس کی کوشش زیادہ ہوتی ہے، زیادہ صحیح اسکیم بنا ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے. اس میں قسمت کا، تقدیر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھا انسان جو اللہ کی گائیڈنس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، جو ڈائریکشن فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ کھول دیتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے. آپ جو بھی کوشش کریں گے اس میں کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے. چوائس آپ کی ہے. میرے خیال ہے ہم نے تقدیر اور قسمت اور فارچون اور ڈیسٹنی کے اوپر 3 ہفتوں میں کافی مطالعہ کر لیا ہے، بہت کچھ سمجھ لیا ہے. کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ کروں گا جواب دوں گا. ورنہ میرے خیال ہے مضمون بہت صاف طریقے سے ہمارے سمجھ میں آ گیا. دو پوائنٹس اگر میں پریزنٹ کروں. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ بہت زبردست امیزنگ سبجیکٹ پریزنٹ کیا آپ نے، اور یہ جو آخر میں آپ نے جس طرح کنکلوڈ کیا، یہ آپ نے ایک اسٹیمپ کر دیا آپ نے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارا جو فیوچر ہے وہ سیٹ کر دیا ہے، جو ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا ہے. وہ بہت ہی کلیئر آپ نے دکھا دیا کہ بالکل فالس نوشن ہے، وہ بالکل 100% فالس ہے. تو پہلے تو تھینک یو، بہت ہی زبردست، میں نے سب نوٹ لکھ لیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے آخر میں 2-3 آیتیں بتائی ہیں وہ بہت ہی ہٹ کر گئیں، کہ جو جہاد ہے، جو ہم جد و جہد کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہم کوئی چیز کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ کم نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی چیز کی لیکن نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جد و جہد کرو، تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میں جد و جہد کرو. تو یہ بہت ہی اہم لفظ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور اگر آؤٹ کم پھر اگر نہیں بھی نکلا تو پھر کوشش کریں، اور ہمیں پھر ملے گا آؤٹ کم. اور اگر وہ پھر بھی وہ آؤٹ کم نہیں ملا، ہمیں اس کا پھر بھی اجر، جو ہمیں اس کا رزلٹ ہے، وہ ہمیں یہاں نہیں تو بعد میں ملے گا. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہم جد و جہد کریں گے اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرماننٹ لو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کا رزلٹ ملے گا. تو جد و جہد بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ صبر، کہ آپ کوشش کرتے رہیں، صبر، اور آپ کوشش کرتے رہو، اور آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کا رزلٹ دکھائی دے گا آپ کو. یہ ملے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ جو 2 لفظ ہیں، صبر اور جد و جہد، جہاد. تو یہ ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے. اور اگر ہمیں آؤٹ کم نہیں ملا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا یہی تھا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو آپ نے کوشش کی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ اس کا آؤٹ کم آپ کو مل جائے. ابھی اور کوشش کرو، کرتے رہو کوشش، ہار نہیں مانو، آپ مایوس نہیں ہو، کوشش کرتے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھو اپنا. تو کافی اس میں یہ جو میسج ہے یہ دل کے اندر پہنچ جاتی ہے بات. اگر یہ اس طرح ہم اسٹڈی کریں جس طرح آپ نے اسٹڈی کروایا، وہ دل میں پہنچتی ہے بات. تو بس یہ 2 کامنٹس میں کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو. Thank you. That's very nice. Yes. Anybody else? الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ توجہ سے سننے کا اور ساتھ دینے کا اور پارٹیسپیٹ کرنے کا. انشاءاللہ زندگی سلامت. تو اگلے ہفتے ہم کوئی اور دوسرا مضمون شروع کریں گے. یہ 3 ہفتے کے مضمون جو کچھ بھی ہم نے سمجھے ہیں وہ نوٹ کیے ہیں. اس کو میری خواہش یہ کہ کم از کم اس کو 1-2 دن بیٹھ کے دوہرا ضرور لیں اور ان آیات کو ضرور دیکھ لیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن میں کہنا چاہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا اور ہم اس پہ عمل کریں گے. الحمدللہ. اللہ حافظ.
افلا يتدبرون القرآن